لاسٹ ٹائم ہم نے 5واں جو پارہ ہے اس کا نصف کر لیا تھا. آج ہم انشاءاللہ 5ویں پارے کو مکمل کریں گے اور اس میں کچھ مضامین جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک سمری اس کی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جیسا کہ ہر دفعہ ہم کرتے ہیں. ویسے تو مقصود یہ نہیں ہوتا کہ صرف اسی کی بنیاد پر آپ نے پھر وہ کوئز حل کرنا ہوتا ہے. بعض جو ہے لوگوں نے یہ بات کی کہ سب چیزیں اس میں کور نہیں ہوتی. یہ تو ایک خلاصہ ہے, ایک سمری ہے. اصل میں تو وہ جو ویڈیوز آپ سے شیئر کی جاتی ہیں آپ کو اسی کو تفصیل سے سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. خیر, تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں پھر آیت نمبر 88 سے لے کے پھر 94 تک منافقین کی مختلف قسموں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, ان سے بتاؤ کیسے کرنا ہے, ان کے اس کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں. قتل عمد کے حوالے سے واضح کر دیا گیا کہ اس کی سخت ممانعت ہے, اور غزوہ احد کے بعد کے جو مخصوص حالات ہیں اس سے متعلق کچھ ہدایات دی گئی ہیں. تو ایک تو منافقین وہ ہیں جو دشمن کے جو دشمن کفار سے ملے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ تو وہی معاملہ کیا جائے گا جیسا کہ کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی انہیں کفار کے ساتھ لڑائی کے دوران قتل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ واضح انسٹرکشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی. پھر منافقین وہ ہیں جو کسی حلیف قبیلے کے علاقے میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایسا علاقہ ہے جن کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ امن کا معاہدہ ہوا ہے. اب وہاں پہ جو منافقین موجود ہیں ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, پھر منافقین جو دشمن قبیلے کے علاقے میں ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو نا کہ آپ کے ایسے قبیلے کے علاقے میں ہیں جن کے ساتھ آپ کا پیکٹ ہوا ہوا ہے, آپ کا امن معاہدہ ہے, لیکن ایسے منافقین جو ان علاقوں میں ہیں جو کہ ان قبیلوں کے علاقوں میں ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کی دشمنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتے ان کے ساتھ, یعنی لڑائی سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے پیچھے رکھا ہوا. اور مسلمانوں کے ساتھ اس بات پر عہد بھی کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف کسی صورت کسی بھی جو بھی مسلح کاروائی ہوگی یا لڑائی کا معاملہ ہوگا ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو ان کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. اچھا, پھر وہ منافقین جو کہ لڑائی نہ کرنے کا عہد تو کرتے ہیں لیکن مشکل پڑنے پر پھر جاتے ہیں اور دشمن جو ہے کفار ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو ان کا بھی معاملہ کفار والا ہی ہے, جیسا کہ کفار کا معاملہ ہے, ان سے لڑائی کی جائے گی, انہیں قتل بھی کیا جائے گا. جب وہ منافقین جن کو مسلمان غلطی سے مار دیں, ٹھیک ہے, اس دوران تو کیونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے ان کا معاملہ قتل خطا کے حکم کے تحت آئے گا. ٹھیک ہے, اگر اس دوران نری بات مسلمان کو مارا گیا تو وہ قتل خطا میں آئے گا, جس کے تحت کفارہ ایک غلام آزاد کرنا. ٹھیک ہے, اگر اس کی استاد نہیں ہے تو پھر 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہیں, اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا دینا ہے الا یہ کہ وہ خود معاف کر دیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اگر غلطی سے مسلمانوں سے کوئی مارا جائے. منافق جو دشمن قوم کے علاقے میں تھا اور مارا گیا, ٹھیک ہے, اگر تو کسی ایسے علاقے میں تھا جہاں مسلمانوں کے ساتھ پیکٹ تھا, لیکن اگر کسی کوئی دشمن قوم کے علاقے میں تھا اور مارا گیا اور اس کا مارنا بنتا نہیں تھا, تو اس کے عوض صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے, یعنی یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے, اگر استطاعت نہیں ہے خون بہا نہیں دینا, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ دشمن قبیلہ ہے, اس کو پیسے دینا جو ہے وہ اس کا کوئی جواز نہیں. پھر وہ منافق جو حلیف قبیلے کے علاقے میں تھا اور مارا گیا, تو اس کے عوض غلام آزاد کرنا ہے اور خون بہا بھی مقتول جو لوگ ہیں ورثہ ان تک پہنچانا ہے. تو بڑی تفصیلی انسٹرکشن دے دی گئی مسلمانوں کو, کیونکہ ڈے ٹو ڈے ان کے غزوہ احد کے بعد جو حالات تھے اس میں مسلمانوں کی اس کا بڑا ایک مسئلہ تھا, درپیش تھا کہ وہ مسلمان جو دوسرے علاقوں میں رہ گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو ایک بڑی تفصیلی جو ہے رہنمائی اس حوالے سے نازل کر دی گئی. اچھا, اس کے بعد پھر جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے ایک بہت بڑے مغالطے کا جو ہے وہ صد باب ہم نے کرنا ہے, اور وہ ایک مقام ہے, یعنی یہ جو قرآن میں سورہ نساء میں یہ مقام ہے, اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ جہاد کرنا جو ہے یہ وجہ فضیلت ہے, اس میں فضیلت تو مل جاتی ہے, اعلیٰ درجات مل جاتے ہیں, لیکن وہ لازمی چیز نہیں ہے, یعنی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بغیر جو ہے نجات ممکن نہ ہو. تو کیونکہ اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اور ان کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, لیکن دونوں سے اچھا وعدہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو ہے بعض لوگ اس کی بنیاد پر پہ کہتے ہیں دیکھیں جہاد کو لازمی نہیں ہے, حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. یہ خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, جب خاص طور پہ غزوہ احد کے بعد یہ جو حالات تھے اس میں مسلمان کچھ دل برداشتہ ہوئے, کچھ پیچھے ان کی ہمت جو ہے ٹوٹنے لگی, تو اللہ تعالیٰ نے پھر پرزور بیان جو ہے وہ نازل کیا. آپ سب جانتے ہیں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے بہت ہی پاورفل بیان ہے جو کہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا. تو اس کی وجہ سے صحابہ کرام بڑے کنسرن ہو گئے, وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. ٹھیک ہے, یعنی غزوہ احد میں تو آپ کو پتا ہے کہ سب کو پتا تھا کہ جنگ میں شریک ہونا ہے, لیکن غزوہ بدر میں تو یہ ان پلانڈ تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے وہ جو تجارتی قافلہ تھا اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, اور اس کے اندر تقریباً 30-40 کے قریب محافظ تھے بس.
تو اتنی بڑی نفری کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو اس لیے آپ سب نکلے تھے، وہ ان پلانڈ تھا، لیکن بیچ میں آپ کو پتا سچویشن جو ایسی بن گئی کہ اس میں پھر مسلمانوں کو ایک بڑے لشکر سے ٹکر لینی پڑی، تو کئی لوگ جو ہیں بدر میں نہیں جا سکے تھے۔ تو اب ان کے اندر یہ خیال آیا کہ اتنی واضح آیات نازل ہوئی ہیں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو بدر میں شریک نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کانٹیکس میں پھر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا کہ ہاں جو بدر میں نہیں جا سکے تھے، جو بدر میں پیچھے رہے اور جو بدر میں چلے گئے، ان دونوں کے ساتھ اچھا ہی وعدہ ہے، کیونکہ اس وقت یہ لازمی نہیں تھا سب کے لیے کہ وہ جائیں۔ اور یہی بات پھر جو ہے تمام مفسرین نے بھی بیان کی، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مراد بدر کی لڑائی میں جانے والے اور اس میں حاضر نہ ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اکراس دا بورڈ نہیں لاگو ہوگی یہ بات، ٹھیک ہے، یہ تو بدر کی خاص سچویشن تھی، اس سے متعلق یہ بات کی گئی۔ حضرت بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن جائش رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ کر آپ سے کہنے لگے ہم دونوں نابینا ہیں، کہ ہمیں رخصت ہے؟ تو انہیں آیت قرآنی میں رخصت دے دی گئی۔ جیسے امام قرطبی بھی رحمۃ اللہ بھی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بخاری میں مقسم مولا عبداللہ بن حارث سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یہ جو آیت ہے کا ارشاد بدر کے جنگ میں پیچھے رہنے والوں اور بدر کی طرف نکلنے والوں سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو بات کی جا رہی ہے، ایسی بات نہیں۔ تو یہ اس کا جو ہے ازالہ ہونا چاہیے اس اشکال کا۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ہے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ، اس میں ہجرت کرو، جہاں پہ مسلمان جو ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں یہاں تک کہ ایک بار ایسا وقت آ جائے کہ ان کی جان کے در پہ ہو جائیں لوگ، تو پھر اس وقت لازم ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ وہاں سے ہجرت کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو ہجرت کریں گے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہوگا، جو نہیں کریں گے ان کے لیے پھر وعید بھی ہے، اور جو کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کنفرمیشن دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وسعت عطا کریں گے، اللہ کے ہاں ان کو بڑی وسعت ملے گی، یعنی کہ ٹھکانا ملے گا انشاءاللہ ان کو ایسے لوگوں کو۔ اس لیے اس والے سے بڑی اہم انسٹرکشن ہے جو کہ یہاں پہ آ گئی۔ اس کے بعد پھر جو بھی جیسے غزوہ احد کے بعد جو مخصوص حالات تھے، خطرناک حالات تھے، ان میں کچھ مزید انسٹرکشن دے دی گئی، صلاۃ القصر کا ذکر آ گیا، بعد میں پھر عام حالات میں بھی جو ہے قصر نماز وہ لازم ہو گئی۔ پہلے صرف جو ہے وہ ان مخصوص حالات میں جنگ کے حالات میں جو ہے لازم تھی۔ اس کے بعد صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، یہ آج بھی اپلیکیبل ہے، جب بھی دشمن کے حملے کا خوف ہو تو پھر اس کا خاص کر اس نماز کا جو ہے وہ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ پھر دشمن کے پیچھا کرنے میں اللہ فرماتے ہیں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم نے دکھ جھیلا ہے تو انہوں نے بھی تو جھیلا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب کہ تم اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہو اور وہ کوئی امید نہیں رکھتے ہیں، دیکھو نا، وہ بھی تو اپنا سب کچھ کھپا رہے ہیں، مال و جان لگا رہے ہیں، اور جبکہ ان کو آخرت میں کوئی امید نہیں ہے کہ انہیں کچھ ملے گا، جبکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، تو تمہیں تو زیادہ آگے بڑھ کے جو ہے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات یعنی موٹیویشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ ہمارے سامنے رکھی۔ اچھا، اب اس کے بعد عدل کے حوالے سے مسلمانوں کو بڑی واضح انسٹرکشن پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ نساء کے آغاز میں بھی آئی تھی، یہاں پہ خاص ایک واقعے کا ذکر ہے جس کے توسط سے پھر جو ہے یہ بات مزید مبہن انداز میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی کہ آپ وسلم سے یہ جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ تھا کہ بنی ظفر کی ایک شاخ تھی بنی ابیرک، اس کا ایک شخص تھا بشیر بن ابیرک، اس نے جو ہے کوئی زیرہ چوری کی، اور جب اسے خدشہ ہوا کہ وہ پکڑا جائے گا، اور تھا وہ کسی ویل آف خاندان سے، تو جب اسے خدشہ ہوا کہ وہ پکڑا جائے گا تو اس نے پھر زیرہ جو تھی وہ یہودی کے گھر پھینک دی اور الزام اس پہ لگا دیا۔ اب بنی ویرے کے لوگ جو ہے زبان کے بڑے تیز تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام حقائق نہیں تھے، اور یہودی اپنی اس طریقے سے اپنا ڈیفینس نہیں کر پا رہا تھا، تو قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے کنونس ہو جاتے اور آپ سے غلطی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے یہ آیات نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر دیا کہ یہ بات غلط ہے، اصل میں یہودی ہی جو ہے وہ یہودی جو ہے بے قصور ہے، یہ جو قصوروار ہیں یہی لوگ ہیں، یہ بنی ابیرہ کے لوگ۔ تو مسلمانوں کو پھر اس تناظر میں عدل کی تلقین کی، ہر حالت میں تمہیں عدل کرنا ہے، چاہے وہ لوگ تمہارے اپنے ساتھی کیوں نہ ہو، قریبی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں مسلمان تھے نا، مسلمان بالمقابل یہودی تھے، تو اب طرفداری جو ہے وہ
کی طرف مائل ہو سکتا ہے دل کے چلو مسلمان ہیں ان کا خیال رکھا جائے، لیکن ایسی بات نہیں، عدل کا تقاضا ہمیشہ پورا کرنا۔ اور منافقین جو تھے وہ آپس میں سے حقائق چھپانے کے لیے اور اپنے ساتھی کو جو ہے وہ بچوانے کے لیے خفیہ سازشیں کر رہے تھے اور آپس میں گزر کرتے تھے، نجوا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں آپ نے اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سخت جو ہے وعیدیں ان کو سنائی اور اس کی ممانعت کی۔ اور پھر ایک بات ہے کہ جو سبیل المؤمنین سے ہٹ کر چلے اسے اللہ وہیں پر پھیر دیتا ہے جہاں وہ مڑنا چاہے، اور جہاں وہ مڑتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں رہتا ہے۔ غیر سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی اہل ایمان کے جو اہل حق لوگ ہیں، یعنی جو اہل علم لوگ ہیں، وہ جس بات پہ متفق ہو جائیں وہ صحیح راستہ ہوتا ہے۔ یعنی امت جو ہے کبھی بھی کسی غلط بات پہ جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، اور اس آیت کے دوسرے بھی یہ بات سامنے آتی ہے، اور اجماع امت پر ایک بڑی واضح نص قطعی ہے، تو اس کو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد سورہ نساء میں بڑا خوبصورت ایک اس کا سٹرکچر ہے کہ جو بھی مضامین ابھی تک آئے ہیں وہ ایک ایک کر کے اب ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہاں پہ نا ان کا کنکلوژن جو ہے وہ آتا ہے، تو ایک ایک کر کے وہ تمام مضامین جو کہ صورت میں آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ ختم کیا ہے، اور بڑی زبردست انکلوسیو آیات ہیں جو ہے آپ کو ملتی ہے۔ جیسے مشرکین سے خطاب اس صورت میں آیا تھا تو اس کا ختام ہوا اس بات پہ کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور مشرکین جو ہے دراصل اور شرک کی جو اصل حقیقت ہے وہ بھی اللہ نے کھول کے رکھ دی کہ مشرکین دراصل جو ہے چند زنانہ ناموں کو پکارتے ہیں، چند فیمیلز نام ہے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ شیاطین کی ہی بات کرتے ہیں، یہ شیاطین کو معبود بنایا ہوا ہے انہوں نے بیسیکلی۔ تو جتنے بھی یہ جو بت پرست مذاہب ہیں ان کے اندر بیسیکلی یہ شیطانوں کی ہی پوجا ہوتی ہے، یہ کوئی جو ہے وہ بت و شدوں کی پوجا نہیں ہوتی، دراصل وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور یہ شیطان کا عہد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر واضح طور پر اس کا پورا جو ہے پلان کھول کے رکھ دیا ہے یہاں پر۔ یہ شیطان کا عہد تھا اللہ سے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، جھوٹی امیدیں دلائے گا، اور طرح طرح کے توہمات اور باطل رسومات میں لگائے گا، اللہ کی تخلیق میں تغیر کرائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی ساری باتیں جو ہیں اس کی کھول کے رکھ دی، جیسا کہ بت پرست معاشرے میں اور جو پیگن مذاہب ہیں ان کے اندر یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ اس طریقے سے کئی توہمات اور باطل عقائد اور رسومات جو ہیں وہ گھر کر جاتی ہیں، اور اللہ کی تخلیق میں بھی وہ تغیر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے اس کی جو چال ہے اس کو آپ کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے ایک بڑا اہم ٹاپک بار بار قرآن میں آیا ہے اور سورہ نساء میں بھی آیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں لازمی ہیں، آخر اخروی نجات کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اور بہت ہی ہلا دینے والی آیات ہیں جو یہاں پہ اس تناظر میں جو ہے جہاں پہ بات کو کنکلوڈ کیا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق فیصلہ ہوگا، نہ مسلمانوں تمہاری خواہشات کے مطابق فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا اللہ کی مرضی اور منشا کے عین مطابق۔ اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ جو اچھائی کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برائی کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اچھائی نہیں کر رہا اور پھر بھی وہ نکل جائے اور بندہ برائی کرتا رہے، اس کی باز پرست نہ ہو۔ بڑے واضح الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ ٹاپک کنکلوڈ کیا گیا۔ پھر یتیموں کے حقوق سے متعلق خطاب کا اختتام ہے، پہلے بھی آیا، بعد میں اس کا اعادہ کیا گیا اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے کنکلوڈ کر دیا۔ پھر میاں بیوی کے درمیان صلح کے حوالے سے خطاب کا اختتام ہے۔ سورہ نساء کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم کہ مرد کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر جو ہے عورت جو ہے نافرمانی کرتی ہے تو اسے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سرٹن انسٹرکشن دے دی گئی تھی کہ پہلے تم نے اس سے نصیحت کرنی ہے آرام سے، پھر بھی وہ بات نہیں مانتی تو پھر بستر علیحدہ کر دو، پھر بھی نہیں بات مانتی تو پھر تم مار بھی سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہاں تک تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ان دونوں میاں بیوی میں اتنی بات بگڑ چکی ہے تو پھر حکم مقرر ہو، مرد کی طرف سے ایک ہو جائے، عورت کی طرف سے ایک ہو جائے، اور دونوں آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرے۔ تو یہ سارا ذکر وہاں پہ موجود تھا۔ یہاں پہ جو ہے اب عورت کی طرف سے جو ہے عورت کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہے نا کہ عورت جو ہے وہ بات نہیں مان رہی، اور مرد جو ہے اس کو پھر بتایا گیا کہ آپ یہ اسٹیپس لیں۔ اچھا، اگر مرد جو ہے وہ نادرتی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بے توجہی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دی عورت کو کہ اپنا حق اگر چھوڑ دے عورت تو زیادہ بہتر ہے، صلح اگر کرنے کی غرض سے اگر وہ چھوڑ دے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو کیونکہ ظاہری بات ہے مرد جو ہے اس کے لیے مشکل ہے چھوڑنا، عورت کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ صبر کرے، اور وہ اپنا حق چھوڑ دیتی ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ ہمارے صلح میں ہی بہتری ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے یہ واضح کر دی کہ ہر نفس میں جو ہے جی کی لالچ رکھتی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر کوئی خاوند جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ بے رخی برت رہا ہے تو اس کے دل میں کوئی اور گھر کر گیا یا کوئی دوسری بیوی گھر کر گئی ہے۔ یہاں پہ اصل میں تو اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں۔ اس وقت جو ہے ان بن زیادہ ہوتی تھی پہلے، اب تو خیر وہ سچویشن ہی بہت کم ہے۔
تو لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے اور سب کو سمجھایا ہے، خاص طور پر خواتین کو، کہ دیکھو نفس کی جو لالچ ہے نا یہ تو ہر کسی کے اندر رکھتی گئی، تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور جو اچھی باتیں ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اسی بنا پر جو ہے ریلیشن شپ کو مستحکم کرنا چاہیے، نہ کہ وہ چیزیں جو نہیں ملی اور ان کی خواہش کی جائے تو پھر یہ ریلیشن شپس نہیں چل سکتے۔ تو اس کا ذکر آ گیا، بیویوں کے ساتھ عدل کرتے رہو، یہ بھی انسٹرکشن ہے مردوں کو، مزید ان کے لیے انسٹرکشن آ گئی کہ بیویوں کے ساتھ عدل کرنا مشکل ہے، نہیں کر سکو گے تم، لیکن بہرحال تم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرو، اور ایسا نہ ہو کہ ایک کو بالکل ہی لٹکا ہوا چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد پھر بہت ہی زبردست جو ہے کنکلوژن ہے، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو بہت ہی پرزور بیان جو سورہ نساء میں آیا ہے، اور اس کا اتنا ہی پھر پرزور پھر جو ہے وہ کنکلوژن ہے، بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے، اور انداز اس میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں مالک ارض و سما تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں، میں مالک ارض و سما تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھ سے ڈرو، کیوں ڈرتے ہو تم ان سے، ٹھیک ہے، کیوں تم ان غیر اللہ سے تم ڈر رہے ہو اور جہاد سے پیچھے ہو رہے ہو، جبکہ میں زمین و آسمان کا تنہا مالک، میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں اس بات کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، تو اس انداز میں 3 دفعہ اللہ نے اس بات کو دہرایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یعنی ایک بڑا ہی یونیک مقام ہے، عام طور پہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نہیں کرتے، یہ عربوں کا ایک رویہ، ایک طریقہ تھا کہ وہ جب بات کو تاکیداً بیان کرنا ہوتا، جب بات کو سمجھانا ہوتا، تب جو مطلب تاکید دے کر یا جو ہے جس پہ توجہ مبذول کرانی ہوتی تو 3 دفعہ دہراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 دفعہ یہ بات دہرائی، تو بڑا ہی ایک یونیک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنایا، لیکن واقعی اگر یہ آیات ہم سمجھ جائیں تو خوف جو ہے نا غیر اللہ کا وہ ختم ہو جاتا ہے، ہم مالک ارض و سما یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم کسی اور سے مدد، کسی اور سے خوف نہ کھاؤ، صرف اللہ تعالیٰ سے خوف کھاؤ۔ تو اللہ ہمارے کہ میں نے پہلے بھی یہ انسٹرکشن دی، سب کو یہی سمجھایا تھا، اور تمہیں بھی یہی میں سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو مالک ارض سما ہی سے ڈرنا چاہیے، اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے کفر کیا، روگردانی کی، اس راہ سے ہٹے، تو بس سن لو کہ میں ہی پہ مالک ارض و سما ہوں، وہ مقام جو تمہیں دیا ہے پھر میں چھین بھی سکتا ہوں، اور تمہارے جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا، اور وہ لوگ پھر جو ہے جہاد کی سعادت جو ہے وہ انہیں نصیب ہو جائے گی، تم سے میں یہ چیز لے لوں گا، چھین لوں گا، تو بڑا ہی ایک تھریٹننگ انداز ہے یہاں۔ اس کے بعد حاضر کرنے کے والے سے جو بنی ظفر یا اس کی جو شاخ تھی بنی بیرک، اس والے سے جو واقعہ تھا، اس کے توسط سے کچھ مزید احکامات دیے گئے کہ مسلمانوں کو ہر حالت میں عدل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد نفاق اور منافقین کے طرز عمل سے متعلق خطاب کا ختام ہے، وہ بھی سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، تو ذکر بار بار اس میں تفصیلاً جو ہے ان کی جو مختلف قسم کی عادات تھیں اور ان کی جو روشیں تھیں ان کو واضح کیا گیا۔ پہلے تو بتایا گیا کہ یہ منافق جو ہیں ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے، یہ مسئلہ ہے، یعنی ایک یک رخا پن نہیں تھا ان کے اندر، جب ایمان لائے تو یہ نہیں کہ ایمان پر پختہ رہتے بلکہ یہ کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس طریقے سے اب ان کا معاملہ یہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا اس بات کا۔ نماز میں یہ سستی کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، یہ ساری جو ہے ان کی صفات یہاں بیان کر دی گئی۔ اور پھر بتایا گیا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، یہ ان کا اتنا ہی جو ہے اتنا عبرتناک انجام ہوگا۔ اور اس کے بعد بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی اتنی سخت آیات نازل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا جیسے نا ایک شفقت کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے وہ اچانک سامنے آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان آیات میں ٹپک رہی ہے، اور کیا خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ یہاں سے فرماتے ہیں کہ ما یغفر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے، اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان کی روش پہ چلو، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہے۔ تو منافقین کو بڑا خوبصورت انداز میں یہاں پہ پھر ایک نصیحت کی گئی ہے، دیکھو توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن نہیں کرو گے تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں تمہیں جانا ہوگا۔ تو بہت ہی جو ہے وہ شفقت جیسا کہ ٹپک رہی ہے آیات میں۔ اس کے بعد پھر میرے کتاب کو جو دعوت دی گئی ہے اس پوری صورت کے اندر، اس کا اختتام ہوتا ہے بنی اسرائیل کے جرائم کا ذکر ہے، دوبارہ سے ان کا یہ اعتراف کرنا کہ انہوں نے قتل کیا ہے مسیر میں مریم علیہ السلام کو، حالانکہ انہیں نہیں قتل کیا، اللہ فرماتے ہیں نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، بلکہ یہ بات ان کے لیے جو ہے مشتبہ بنا دی گئی ہے، لیکن وہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا، اور اس کے بعد اشارہ موجود ہے۔ تمام رسولوں کو پھر بھیجنے کا ذکر ہے کہ ان کو بھیجنے کی ضرورت آخر کیوں تھی کہ تمام رسولوں کو
بشارت دینے والا بنا کر بھیجا, ڈرانے والا بنا کر بھیجا, تاکہ اللہ کے خلاف لوگوں کے پاس روز محشر کوئی حجت باقی نہ رہے. اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا. اور عیسائیوں کے باطل عقائد کا ذکر ہے اور رد کیا گیا ان کا. اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں کے مختلف غلوف کا ذکر ہے, تو جس کا پھر آگے مزید تفصیلی ذکر سورہ مائدہ میں بھی آ جائے گا. اس کے بعد پھر وراثت سے متعلق جو خطاب ہے اس کا اختتام کر دیا گیا. ایک دو احکامات اس میں سے رہ گئے تھے, وہ بعد میں پھر اس کو کنکلوڈ کر کے اس طرح پوری صورت جو ہے اسے کنکلوڈ کر دیا گیا. تو انشاءاللہ اب ہم جو ہے وہ کوشچن آنسرز دے دیتے ہیں. جزاک اللہ مدثر بھائی. اب ہم اپنے سوال ہمیں موصول ہوئے تھے ان کو شروع کرتے ہیں. ہمارا سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں ہمارے ریگولر ممبر شہزاد نے پوچھا ہے, جس میں انہوں نے یہ جاننا چاہا ہے کہ ایک شادی شدہ مطلب کپل کے لیے یا پھر سنگل پرسن کے لیے یتیموں کو گود لینا, اس کے بارے میں مطلب آپ کی کیا از اٹ پرمیسیبل, یا ان کو اس چیز کے الاؤ ہے کہ وہ ان کو گود لے سکیں اگر ان کے اپنے بچے نہ ہوں؟ بس یہ ہے کہ لے تو سکتے ہیں, مطلب ان کے ساتھ بھلائی ہوگا, لیکن وہ جب بالغ ہو جائیں تو پھر وہ نامحرم ہے. اگر ظاہری بات ہے باپ اگر کسی لڑکی کو یعنی ایک مرد کسی یتیم لڑکی کو پال رہے ہیں, تو جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے گی تو پھر یہ اس کے لیے نامحرم ہو جائے گی. اس کا خیال رکھنا پڑے گا. اس طریقے سے اگر کوئی لڑکا پال رہے ہیں تو وہ جو ماں ہے یعنی جو منہ بولی ماں ہے اس کے لیے وہ نامحرم ہو جائے گا. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں اللہ یہ کہ کوئی رضائی رشتہ جو ہے وہ قائم ہو جائے, وہ ہو جاتا ہے تو پھر تو بہرحال وہ ایک اور بات ہے. تو وہ طریقے ہیں اس کے, یعنی رضائی رشتہ جو ہے مختلف طریقوں سے اسٹیبلش ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ رضائی رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوتا تو پھر یہ یعنی اس کا خیال رکھنا ہوگا. باقی ٹھیک ہے, بندہ کرتا ہے اس کو اجر ملے گا اس کا انشاءاللہ. میں آپ کے سوال کے جواب کے اس میں کچھ مزید جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ رضائی رشتہ قائم ہو سکتا ہے, تو یہ مطلب یہ تو وہی جو ماں ہوتی ہے مطلب وہ کسی کو دودھ پلا سکے اسی صورت میں ہے, تو یہ 2 سال کی جو عمر ہوتی ہے جب بچہ اسی دوران کی بات ہو رہی ہے نا یہ؟ جی جی جی. تو اور بھی ہیں, اور مطلب جو ہے انڈائریکٹلی بھی رضائی رشتے اسٹیبلش ہوتے ہیں, لیکن اس کی بارے میں تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. وہ تو خیر پھر سیپریٹلی کوئی چیز جو ہے شیئر کی جا سکتی ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. آئی تھنک جو ان کا دوسرا سوال تھا شہزاد کا, اس کا آپ نے دونوں کا ایک ہی ساتھ ہی جواب دے دیا ہے کہ وہ مطلب کہ ان کے پاس کس طرح کا ہوگا. انہوں نے دوسرے سوال میں یہی جاننا چاہا تھا کہ اگر کوئی میرڈ کپل یا سنگل پرسن کسی گھر مطلب کسی لڑکی یا لڑکے کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اور پھر جب وہ اپنی مطلب بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی. اس کا جواب ہمیں مل گیا. بالکل. اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال جو ہے وہ جنید کی طرف سے ہے, جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اللہ کی روح میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہا گیا ہے اسے مزید واضح کر دیجیے. ہاں یہ تو وہ اصل میں بہت مشکل ہے, جہاں مسئلہ روح کا آ جاتا ہے اور جہاں پہ اللہ کی روح کا ذکر آ جائے تو وہاں ویسی بات جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے سمجھنا. ویسے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی روح ہی ہمارے اندر پھونکا گیا ہے ہر انسان میں. سب سے پہلا جو انسان تھے ان کے بارے میں کیا آتا ہے, نفخت فیہ من روحی, جب اپنی روح میں سے میں اس میں پھونک دوں تو فقعوا لہ ساجدین, تو سجدے میں تم جو ہے وہ گر جانا, یا جو بھی ہے وہ سجدے میں گرنے والی بات آئی تھی. تو اب ظاہری بات ہے کہ ویسے تو ہر شخص کے اندر جو روح ہے وہ اللہ کی روح میں سے ہی اس کے اندر آنا ہے, لیکن خاص طور پہ یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کو یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کی روح میں سے تھے, روح من, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخاص روح اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے خاص قسم کی کوئی جو ہے روح جو ہے وہ ان کے اندر پھونکی گئی. تو بس یہاں تک کی بات ہے. بڑی بات کہ وہ اللہ کی روح کا اب ہماری روح سے کیا تعلق ہے, اور یہ پھر وہ باریک چیزیں ہیں جس میں پھر جب ہم بحث کریں گے تو پھر وہی خدشات ہیں کہ ہم بھی اس طرح گمراہ ہو جائیں جیسے عیسائی گمراہ ہو. لیکن انہوں نے اتنی سی بات اللہ تعالیٰ کی روح میں سے ہے بات یہ تھی, لیکن ان کو بس اللہ کی روح قرار دے دیا. ٹھیک ہے, روح من کی بجائے روح اللہ قرار دے دیا, اور روح اللہ قرار جب وہ روح اللہ بن گیا تو پھر ذری بات ہے اس کے اندر وہ الوہیت کی صفات پیدا ہونا شروع ہوگی. ذری بات ہے اپنے اپنے خیال میں لوگوں نے ان کے ساتھ الوہی صفات جو ہے وہ منسوخ کرنا شروع کر دیں, تو یہیں سے پھر وہ برائی کا دروازہ کھلتا ہے. تو یہاں تک ہمیں پتہ ہے جو کہ ہم بیان کر سکتے ہیں, آگے واللہ اعلم.
جزاک اللہ منصور بھائی. جنید کا ہی دوسرا سوال ہے کہ منافق کو مسلمان کہا ہے اللہ پاک نے النساء کی آخری حصے میں جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے منافقین کے بارے میں، حالانکہ اس سے پہلے بقرہ میں سورہ بقرہ میں انہیں کافر قرار دیا گیا تھا. یہاں کیسے فرق واضح ہوگا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نفاق کس حد تک پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں گے یہ بات صحیح ہے، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا. ٹھیک ہے، اور ان کا انجام بھی وہی بتایا گیا ہے جو کافروں کا، بلکہ یہاں تو بتایا گیا ہے کہ وہ کافروں سے بھی بدتر ان کا انجام. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نفاق کس حد تک پہنچ چکا ہے. نفاق کی ملٹیپل سٹیجز ہیں. سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ جھوٹے بہانے بنانا ہے، پھر جھوٹی قسمیں کھانا ہے، پھر یہاں تک کہ صد عن سبیل اللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ خود بھی رک جانا حق سے اور دوسروں کو بھی روکنا، اور پھر انکار کر دینا اس حکم کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دینا. یہ جو اسٹیج ہے نا کہ جس میں پھر اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس اسٹیج کے بعد پھر کفر شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد منافق اس مقام تک پہنچ گئے تو وہ پھر اسے اللہ تعالیٰ پھر کافر کہہ کے پکارتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے شخص اس کو توبہ کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں. ویسے توبہ کے دروازے تو اس کے لیے بھی کھلے ہیں جو اس کو کراس چیک کر چکا ہے اس آخری حد کو بھی، لیکن یہ ہے کہ اب اس کے لیے واپس آنا ممکن نہیں ہوتا. اللہ فدوب اعلیٰ قلوب بھی اب ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گی. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ قرآن میں بار بار آتے ہیں. تو اس سے پہلے اگر کوئی بندہ کوئی بھی منافق ہے، منافقت کی روش پہ چل رہا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہی جو آیات ہے سورہ نساء میں بہت خوبصورت آیات ہیں منافقین کے لیے کہ دیکھو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اگر تم اصلاح کر لو، توبہ کر لو. اور بڑی خوبصورت بات کی، ما یغفر اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب اگر تم شکر کرو اور ایمان کی روش پہ چلو. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس مقام تک جو ہے وہ نفاق کہ کس مقام تک وہ پہنچ چکا ہے. اسی والے سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ کا کنڈکٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے ان کے لیے ہو. جزاک اللہ منصور بھائی. جو اب نیکسٹ سوال ہے ہمارا وہ ہم سے مظہر نے پوچھا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ قتل خطا کی اقسام معدیت بیان کریں. سورہ نساء آیت نمبر 92 پارہ نمبر 5 کا ریفرنس دے کر وہ کچھ جاننا چاہ رہے ہیں. قتل عمد ہے نا، یہ تو قتل خطا ہے، قتل عمد ہے. قتل عمد تو بڑا وہی ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کے قتل کر دیا، اور جو قتل خطا ہے اس کی پھر کئی صورتیں ہیں جس میں غلطی سے ظاہر بات ہے کوئی شخص جو ہے وہ مارا جائے. جیسے روڈ ایکسیڈنٹ میں اکثر جو ہے مارے جاتے ہیں لوگ، تو قتل خطا میں آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی مطلب کسی کی انٹینشن نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ غلطی سے کوئی، جیسا کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے کسی قبیلے میں، اب وہاں پہ وہ مسلمان بھی ہے، کوئی جو لڑ تو نہیں رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے نقے میں آ گیا، بیچ میں لڑائی کے بیچ میں آ گیا تو مارا گیا. تو اس طرح کی کئی سچویشن ہو سکتی ہیں جو قتل خطا کے زمرے میں آتی ہیں. تو اس کی تفصیلات جو ہے وہ تو ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس پہ تفصیلی بحث کریں. یہ کہ کوئی سیپریٹ چیز آپ سے شیئر کی جا سکتی ہے انشاءاللہ، وہ ہم دیکھیں گے کوئی ایسا جو ہے ٹیکسٹ آپ سے شیئر کر دیا جائے جس کے اندر تمام اس کی مختلف صورتیں اور ان کو کیسے پھر دیکھا جائے. ہاں بس یہ موٹی بات تو یہی ابھی ہم بتا سکتے ہیں کہ جو قتل خطا ہے اس پہ بہرحال پھر قصاص نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر پھر جو ہے دیت آپ کو دینی ہوتی، اور جو ہے وہ جو بھی اس کے مطابق پھر جو ہے فیصلہ کرے ریاست. کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو طے کرنی ہے ہم وہ کر سکتے ہیں، ورنہ اگر اس کی سزا نہیں ہے تو پھر جو ہے روزے رکھنے ہوتے ہیں 2 ماہ کے لگاتار. تو یہ ہے. اور اگر کسی قتل جان بوجھ کے کر دیا تو پھر تو اس کا قصاص یہ لازمی ہے. جزاک اللہ منصور بھائی. مظہر کا دوسرا سوال جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان، مطلب جاننا چاہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف کا طریقہ قلم بند کریں. سورہ نساء کی آیت نمبر 102 پارہ نمبر 5 پہ 2-3 طریقے اس کے اندر آئے ہیں. اور اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو، ویڈیو لیکچرز، اس میں نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے 2 رکعت کی نماز ہے تو 1 رکعت جو ہے پہلے ایک دستہ آ کے پڑے گا اور دوسرا دستہ جو ہے وہ کھڑا رہے گا اپنے اسلحے کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی امام جو ہے وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا، لیکن یہ ہے کہ جو پیچھے اس کے مقتدی ہیں وہ 1 رکعت پہلے وہ لوگ پڑھیں گے، کچھ لوگ پڑھیں گے، اور ایک گروہ جو ہے وہ پیچھے محافظ ہوگا.
پھر اس کے بعد جب ایک رکعت پوری ہو جائے گی تو وہ جو محافظ ہے وہ آ کے دوسری رکعت پڑھے گا امام کے پیچھے، اور اس طریقے سے پھر جو پہلا والا گروہ تھا وہ حفاظت کرے گا. تو اس طریقے سے صلاۃ الخوف ہوتی ہے. لیکن اس کے اور بھی ویریئنٹس ہیں، جیسے کہ بعض جگہ پہ 4 کا ذکر ہے، 4 رکعتوں کا ذکر ہے، 2 رکعتیں ان کی ہو جائیں گی، 2 رکعتیں ان کی ہو جائیں گی. بعض جگہ پہ یہ بھی ہے کہ امام جو ہے اس کی 4 ہو جائیں گی اور ان کی 2 ہوں گی، امام 2 دفعہ پڑھائے گا. تو یعنی اس طرح مختلف ہے، لیکن زیادہ تر جگہ پہ یہی بات ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ ایک رکعت پڑھیں گے، ایک جو ہے وہ دستہ وہ حفاظت کرے گا. پھر اس کے بعد جو ہے امام دوسری رکعت پہ چلا جائے گا، پیچھے سے پھر وہ دوسرا جو محافظ گروہ ہے وہ آ کے پیچھے مقتدی بن جائے گا، اور جو مقتدی ہے وہ پھر پیچھے جا کے وہ محافظ بن جائے گا. اس طریقے سے پھر دونوں گروہوں کی ایک ہوگی اور امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی. تو اس طریقے سے جو ہے وہ صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ مدرس بھائی. آئی تھنک ہمیں جو اس سے ایک اور جو ہمیں شاید سبق ملتا ہے کہ شاید جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ نماز کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اس کی کوئی چھٹکارا نہیں، مطلب آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہر صورت میں اس کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ بتایا گیا ہے. جزاک اللہ یہاں تک کہ بھاگتے ہوئے دشمن تعاقب کر رہا ہے اس کا ذکر بھی ہم پہلے پڑھ رہے ہیں. دشمن پیچھے تعاقب میں ہے، آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ادھر ہی نیت کریں، بھاگتے ہوئے نیت کریں اور وہ اشاروں سے نماز پڑھیں. تو یعنی نماز کا ٹائم آ گیا تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ایون کہ دشمن پیچھے لگا ہوا تب. پتا نہیں وہ موقع شاید کبھی کس کے پاس آئیں گے. آگے بڑھتے ہیں. جو اگلا سوال ہے وہ ہمارے پاس ہمارے ایک اگین محمد کامران لطیف صاحب نے ہم سے پوچھا ہے. جماعت سازی کے حوالے سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سول ریزسٹنس کے لیے ایک منظم جماعت کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب یہ ان کا وہ ہے اکثر کسی جائز مقصد کے لیے بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اکثر وہ تشدد کی طرف چلا جاتا ہے. ایسے حالات میں اس جدوجہد کو منظم کیا جا سکتا ہے؟ پہلا تو ایک سوال کا حصہ یہ ہو گیا. دین کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعتوں میں اتفاق بھی دکھائی نہیں دیتا. مطلب کہ ان کا یہ سوال ہے کہ ایون دو کہ دینی جماعتوں میں بھی نظر نہیں آتا تو پھر اس کو منظم کیسے کیا جائے گا اس سیولائزیشن کے ذریعے، جو کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے دین کو نافذ کرنے کا. دیکھیں سول ریزسٹنس جو ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ بس کچھ احتجاج کر لیا آپ نے، کچھ ہڑتالیں کر لیں. یہ بڑا ایک منظم طریقہ ہے، تصادم ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا. اس میں یہ سب چیزیں ڈسکشن میں آتی ہیں کہ کیسے آپ جو ہے وائلنس میں جانے سے بچائیں جماعت کو. اس کے لیے باقاعدہ آپ کو کوشش کرنی ہوگی نا. جب آپ کی جو تحریک ہے وہ عوام الناس کے لیول پہ جائے گی اور آپ کے ساتھ ایک فیکشن آف سوسائٹی کھڑا ہونا شروع ہوگا تو اس وقت یہ خدشات ہوتے ہیں کہ وہ وائلنٹ نہ ہو جائیں اور تحریک جو ہے غلط راستے پہ غلط رخ پہ نہ چل پڑے. تو اس کے لیے پھر باقاعدہ ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو ڈپلوائے کرنی پڑتی ہیں تو انشور کہ یہ پھر اس راستے اس طرف نہ جائے. اور یہ بہرحال اس کی جو ہے ون آف دا سمجھنے کہ مین وہ جو کنسرنز ہیں جس کو ایڈریس کیا جاتا ہے باقاعدہ اس طریقے سے تصادم. تو خیر وہ تو اس میں ابھی تفصیل سے جب ہم جائیں کبھی ایک سامنے سیشن کرنا ہے اس کے اوپر ایک ورکشاپ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا ہے. رہی بات کہ اتحاد نہیں ہے جماعتوں میں آپس میں تو یہ بات المیہ ہے، کیا کر سکتے ہیں. ہونا چاہیے یعنی کم سے کم کولیبریشن ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں یونٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. سول ریزسٹنس کے اصولوں میں سے ہے you have to strive to create unity in the society. آپ کے میسج میں بھی یونٹی ہونی چاہیے، آپ کے آرگنائزیشن کے اندر بھی جو ہے یونٹی ہونی چاہیے اور آپ کی سوسائٹی کے اندر بھی آپ کو یونٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ ہونا چاہیے، کولیبریشنز ہونی چاہیے، جو مشترک چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ریسورسز کو اکٹھا کیا جس حد تک بھی ہو سکے. مثلا ہمارا یہ تو معاملہ ہے نا کہ ہم یہاں پہ جاتے یہ ہے کہ وہ 100% آپ کے اس کے منج پہ آ جائے. ٹھیک ہے، ایک بندہ جو ہے اس سے آپ کا اختلاف ہے وہ 100% آپ کے ساتھ آ جائے، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوگا. تو یہ کہ چلو 100% نہیں بھی آتا جو تو جس باتوں پہ آپ مجتمع ہو سکتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے تاکہ جو ہے زیادہ بہتر اسٹرگل جو ہے وہ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جو میرے خیال میں بات کو ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. پولیٹیکل اسٹرگل کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ الائنسز بنائیں اور کولیبریٹیو ایفرٹس کریں. آئی تھنک جو ابھی محمد کامران لطیف نے جو سوال پوچھا تھا تو اسی میں جو ان کا اگلا سوال ہے
شاید یہی ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو ایک طرح اکٹھا کر سکتا ہے، جس میں ان کا سوال یہ کہ اسلام میں عدل و انصاف کا بہت مقام ہے، لیکن پاکستان کا عدالتی نظام ایسا ہے جس میں متوسط آدمی کے لیے انصاف کا حصول تقریباً ناممکن ہے۔ ایسی صورت میں یہاں اسلامی نظام کا قیام کیسے ممکن ہوگا؟ آئی تھنک یہ بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جو ایک کامن کاز جو ہم سب کو دے سکتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ عدل کی فراہمی جو ہے بڑا امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے۔ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور اس میں یو ہیو ٹو انشور اٹ کہ کیسے کس طریقے سے پھر انصاف کی طرف سوسائٹی بڑھے۔ اگین ایک ریولوشن کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا گریجولی آپ جو ہے اسے تبدیل کرتے ہیں۔ ایک انقلاب چاہیے اس کے لیے، اور وہ بھی ذری بات ہے ایک ایسا انقلاب جو کہ جس میں کم سے کم بلڈ شیڈ ہو، جس میں زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے جلدی ریزلٹس آپ کو مل سکیں۔ تو یہ آبجیکٹیوز تو آپ کے ہونے چاہیے، باقی اچیو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ تو ذری بات ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کم سے کم آپ کی پلاننگ، آپ کی اسٹریٹجی وہ بڑی کلیئر اور واضح ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ذری بات ہے آپ بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل بات، ہم انشور کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ وہ جو تبدیلی ہے وہ ایک بہتر تبدیلی ہو، اور کم سے کم جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج سے ایک بڑی تبدیلی جو ہے لائی جا سکے۔ تو یہی ہم اسٹریٹجی اور پلاننگ جو ہے وہ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، جو کرنی چاہیے۔ صحیح۔ جزاک اللہ مدثر بھائی۔ میں اب ابسن منہاج سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ سے اپولوجائز کرنی ہوگی کہ میں نے ایک سوال بھیجا تھا کہ وہ اردو نصاب کے بارے میں، تو اس کے بارے میں میں واپس اپنا سوال لیتا ہوں کیونکہ غلطی میری تھی، کیونکہ اگر مجھے خود نہیں اردو آتی تو اس میں نصاب کا کوئی قصور نہیں، اس میں میرا اپنا قصور ہے۔ تو پہلے تو یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، انشاءاللہ انگلش میں بھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ بلکہ 70% تو آپ کی اردو بہت کلیئر، آپ جب اس کا خلاصہ کرتے ہیں بلکہ 70-80% تو آرام سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس میں اپنا میں پہلے تو سوال واپس لیتا ہوں۔ دوسرا یہ تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ماشاءاللہ بہت بڑا لیکچر میں سن رہا تھا، اس میں بہت تفصیل سے کم 2 گھنٹے کا لیکچر تھا۔ انہوں نے وہی جو ٹاپک جس پہ آج کل یہ 3-4 صورتوں میں منافقین کے بارے میں بتایا تھا، اور اس میں بتایا تھا بہت ان ڈیپتھ انہوں نے ساری جتنی بھی تفصیل سے کور کی ہیں ساری صورتوں، قرآن کی جو 5 صورتیں جو 5 چیپٹر جو کور کر رہے ہیں، بلکہ آگے پیچھے قرآن کو انہوں نے پورا کھول کے اس میں رکھ دیا تھا۔ اینڈ میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو مرض ہو جاتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو جس طرح ایک ڈاکٹر کی مثال دی تھی کہ پہلے تو ڈاکٹر کو سب سے پہلے مرض کا پتہ نہیں کون سی ڈیزیز کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا علاج، اور اس کے بعد وہ مرض کا کس طرح سے اس سے رفع ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام کو منافق اور یہ جو ہمارے اندر جو مرض آ جاتے ہیں، ایک چیز انہوں نے یہ بتائی تھی کہ اس میں صوفیہ کرام کے پاس اس کا حل ہے علاج کا بارے۔ اب یہی کوشچن ہے میرا کہ علاج کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اگر فرض کرو کسی کو جہاد کی طرف فی سبیل اللہ کی طرف یا پوری کا پورا اگر وہ اسلام کے ادارے میں نہیں آ رہا، تو یہاں تو اس میں کون سی چیزیں اس کو روک رہی ہیں، اولاد روک رہی ہے یا کوئی اور بیٹے روک رہے ہیں، مال روک رہا ہے کون سا، تو پھر اس کا علاج صوفیہ کرام کے پاس ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں اس کا حل کیا ہے ڈفرنٹ قرآنی آیات کے بارے میں۔ کوشچن یہاں پہ یہ ہے، پھر انہوں نے اس بات کو بھی بتایا کہ بعض لوگوں نے ابھی من دھڑک اپنے علاج کے جگہیں کھولی ہوئی ہیں، اور وہ اس کا بغیر کسی قرآن اور حدیث کے وہ لوگ بالکل غلط کام کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے نمبر 1 کہ کیسے ہمیں پتہ لگے گا کن صوفیہ کرام کے بعد، کیونکہ خدا نہ خواستہ اپنے لیے یا دوسرے کے لیے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کون اس کا صحیح ڈاکٹر ہے یا کون صوفیہ حضرات ان کے پاس جانا چاہیے؟ لیکن جی آج کل تو جو ڈاکٹر ہیں وہ تو خود ان کو علاج کی ضرورت ہے، تو اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ بس وہ
اللہ کرے ایسے لوگ مل جائیں، لیکن یہ ہے کہ آج کل جو حالت ہے اس وقت امت مسلمہ کی، اس میں وہی بات ہے کہ ایسے بہت مشکل ہے. اس لیے بہترین جو ڈاکٹر ہے نا پھر وہ آپ کے پاس ہے، وہ قرآن مجید ہے. ٹھیک، بالکل. تو اسی کو سنیں، اسی سے اپنا علاج جو ہے نا تلاش کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور قرآن مجید میں تو یہ بات ہے کہ ہر چیز کی شفا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ جو الفاظ ہیں کہ یا وہ کیا ہے، وہ جو وہ الفاظ ہے نا کہ مومنوں کو اسی چاہیے میں کہ شفا خوشیاں ہے، اسی قرآن اس قرآن میں بات پہ، شفا. ہاں اس بات پہ خوشیاں منائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ فضل کیا ہے، کرم ان پہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ان پہ اللہ تعالیٰ نے کرم و فضل کیا ہے، جس کے اندر اللہ نے رحمت بھی رکھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، تو فبذالک فلیفرحوا کے الفاظ ہیں کہ مسلمانوں انسانوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. تو اس لیے اسی سے ہمیں جو ہے وہ اپنے علاج کی تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو وہ پہلے ہوا کرتے تھے، اچھا ٹیچر مل جائے تو واقعی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کسی شخص میں کیا کمی ہے، کیا چیز ہے جو اس کو مانے ہے، اس کی پرسنالٹی کے اندر کس چیز نے جو ہے وہ اپنا اثر ڈالا ہوا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے پھر ایک تو اس کو بتا بھی دینا کہ بھی آپ کا یہ اس وجہ سے اس مسئلے، یہ آپ کا مسئلہ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کا ایمان اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو آپ اس سے اجتناب کریں. جیسے اتنی بات ہی کسی کو بتا دینا کہ بھئی آپ کی جو صحبت ہے وہ درست نہیں ہے، آپ اس صحبت کو چھوڑیں. ٹھیک ہے، اور بہتر صحبت جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں، وہاں پہ آپ جائیں. تو اتنی بھی اگر کوئی انسٹرکشن کوئی جو ہے کسی کو گائیڈ کر دے تو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو ایسے گائیڈ کرنے والے تو ہوں گے لیکن بہت کم ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، قرآن مجید سے تعلق جوڑیں، تو انشاءاللہ پھر یہ جو ہے ہمارے اندر سے یہ جو بیماریاں ہیں وہ نکل سکتی ہیں. باقی ڈیفینیٹلی جو آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن سکھائیں، سمجھائیں، تاکہ آپ خود انیبل ہوں، خود اس کے کیپبل بن جائیں کہ آپ اس مرض کی تشخیص کر سکیں. کم سے کم آپ کو پتا ہو کہ یہ مرض ہے کیا اور یہ مرض حملہ کہاں سے کرتا ہے، تاکہ پھر اور ساتھ یہ بھی پتا ہو آپ کو کہ اس کا علاج کیا ہے. تو یہ چیزیں تو انشاءاللہ یہاں سے آپ کو مل جائیں گی اس پلیٹ فارم سے. باقی آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے تو بچت بھی ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدثر بھائی، میرا 2 کوسچن ہے. پہلا کوسچن تو تھوڑا سا سوشل ایشو کے حوالے سے ہے کہ جس طرح قرآن ابھی سورہ نساء میں آیا ہے کہ اگر شوہر زیادتی کرے تو بیوی کو اللہ پاک مطلب ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ اپنا حق چھوڑ دے اگر ہو سکے تو اس سلسلے میں کچھ سوشل سائنسز کے لوگ، سائیکو تھراپسٹ، سائیکولوجسٹ، ان کے پاس ڈفرینٹ کیسز جب آتے ہیں خاندانی مطلب میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے کہ لڑائیاں جھگڑے اور پھر بیوی جو ہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی تک چلی جاتی ہے اور ایون خودکشیاں جو مطلب ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں اچھے خاصے مسلمان اور مطالعہ والے لوگ جو ہیں، اچھے ایمان والے لوگ جو ہیں، وہ تھوڑا سا جو ہے نا بظاہر جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اللہ کی اس تقسیم کے اوپر کہ جو مرد کو ایک تو ڈومیننس دے دی گئی، چلو ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز کہ جب عورت کے متعلق بات اللہ پاک کریں تو ادھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنا حق چھوڑ دے. تو اس سلسلے میں ان سے جب ہم ڈسکشن کریں یا ہماری ہو جاتی ہیں ڈسکشن، تو اس سلسلے میں جو ہے ہم ان سے کس طرح تعویل کریں. مثلا ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرد کے اوپر اللہ پاک نے بہت ساری ذمہ داریاں، مسلمان مرد کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں سوشل ایشوز کے حوالے سے کہ اس نے باہر نکلنا ہے، اس نے معاشرے کی تشکیل دینی ہے، پھر جہاد کرنا ہے، اور بہت سارے اسٹرکچر جتنے بھی ہیں وہ سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے مرد نے کرنے ہیں. اور عورت کے اوپر ذمہ داری گھر کے حوالے سے ہے، تو عورت کی ذمہ داری جو مرد کے مقابلے میں لمیٹڈ ہے. اور اللہ پاک بھی اس چیز کو جانتے تھے، اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ مرد تو زیادتی کرے گا، مطلب اس کی ایک نیچر میں رکھ دی گئی ہے کہ وہ بچے گا، کوشش کرے گا بچنے کی، لیکن شاید ہو سکتا ہے اسے ان ایشو اس پریشر کی وجہ سے جو وہ باہر بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی فرسٹریشن جو گھر میں آ کے بیوی کے ساتھ نکل جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے اس کے ساتھ. تو اللہ پاک شاید اس نیچر کی وجہ سے بیوی کو تلقین کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا حق چھوڑ دو، کہ آپ کی مطلب ہم اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیوی کی ذمہ داریاں کم ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اس وجہ سے جو ہے شوہر جو ہے وہ اس سے مطلب غلطی ہو جانا، مطلب بالکل کرنے کی آسا کہ اسے ہو سکتی ہے غلطی. اور اس میں مطلب کوئی ایسا سچ کوئی وہ مطلب وہ پھر بلاگز بھی لکھتے ہیں اس طرح کے، اور تھوڑا سا مطلب مسلمان ہیں مسلمان لیکن ایسا جسٹر جاتا ہے کہ شاید وہ اللہ کی اس تقسیم سے جو ہے وہ راضی نہیں ہے. اور پھر ان کو بندہ یہ ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ وہ جو عورتیں ان کے پاس آتی ہیں ان کو تھوڑا سا یہ وہ ایجوکیٹ کریں کہ مرد کے اس تناظر کو بھی سمجھیں وہ، اور کوشش کریں کہ اپنی جو تربیت ہے یا اپنی جو مرد کے متعلق سوچنے کا جو دائرہ ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں.
ایک یہ ہے، اور دوسرا میرا سوال جو ہے وہ سول ریزسٹنس کے حوالے سے ہے کہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو ہے کوئی سول ریزسٹنس کی کوئی ایسی ایگزامپل جو کہ کسی حد تک جو وہ کامیاب ہوتی نظر آئی ہو. میرا علم محدود ہے مصر کے حوالے سے کہ مصر میں جب مرسی رحمہ اللہ کی حکومت آئی تھی تو اس وقت جو ہے ان کے حامی باہر نکلے تھے، اور وہ جو رباس کیئر کے اندر، تو کیا انہوں نے بھی جو ہے وہ لڑائی کی تھی، مطلب انیشیٹ کی تھی؟ حالانکہ ان کے مقابلے میں جو لبرل لوگ تھے انہوں نے اکسایا تھا فوج کو، اور پھر فوج آئی ہے اور یہ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو کیا ان کی طرف سے بھی کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ مطلب جس طرح سول ریزسٹنس کا یہ اصول ہے کہ ہم نے نہیں کچھ کرنا، اٹیک نہیں کرنا، ہم نے نہیں مارنا، بلکہ ہم نے برداشت کرنا ہے، تو کیا ان کے اندر اس کو ہم ایز اے سول ریزسٹنس کی ایک بہترین ایگزامپل پیش کر سکتے ہیں؟ یہ میرے 2 سوال ہیں. جی ماشاء اللہ، دونوں بڑے اچھے سوال ہیں. پہلا تو آپ کی آبزرویشن بڑی اچھی ہے، یہی تو بڑی خوبصورت ہے جس طرح نظام ہے نا کہ ایک ٹاپک کو جو ہے تھوڑا ادھورا چھوڑا گیا جان کے اور پھر اینڈ میں کنکلوڈ کیا گیا. تو دیکھیں شروع میں اس ٹاپک کو جو ہے واضح کیا گیا کہ مرد کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ نے بھی فرما دیا، ظاہر کر دیا، واضح کر دیا کہ یہ فضیلت اللہ نے رکھی ہے، اس لیے اس کو اب ایکسیپٹ کرنا چاہیے عورتوں کو. اور اس سے پہلے ہی یعنی اس فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے ہی واضح کر دیا کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض فضیلت دی ہے نا، اس پہ تم جو ہے نا یہ نہ کیا کرو کہ مجھے کیوں نہیں مل سکی یہ چیز. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کو اس پہ راضی رہنا چاہیے. اور پھر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ مرد کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت ہے. اور پھر مرد کے والے سے بتا دیا گیا کہ اگر عورت بات نہیں مانتی تم یہ کرو یہ کرو. ٹھیک ہے، ہاں جب عورت کی بات آئی تو بڑی خوبصورت بات اللہ نے فرمائی کہ صلح کی بات کی. اللہ نے کہا کہ صلح والصلح خیر، وہ اگر جو ہے اپنا حق چھوڑ دیتی ہے ٹھیک ہے تو اسی میں بہتری ہے. کیونکہ ذری بات ہے مرد، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جو نفس کی جو لالچ ہے وہ ہر شے میں، ہر شخص میں جو ہے وہ ڈال دی گئی. تو یعنی اگر عورت اس بات کو سمجھ جائے، کیونکہ عام طور پہ وہاں پہ جھگڑا کس بات پہ ہوتا تھا کہ 2 بیویاں جب ہوتی تھی تب جھگڑے زیادہ سٹارٹ ہوتے تھے کہ ایک بندے جو ہے اس کا جو میلان ہے وہ دوسری بیوی کی طرف ہو گیا ہے. اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ مرد جو ہے وہ چاہے بھی تو وہ نہیں کر سکے گا، لیکن کوشش کرنی ہے اس نے. ٹھیک ہے، اللہ نے مرد کو ساتھ سے دوبارہ انسٹرکشن دے دی دوبارہ سے کہ تم نے پوری کوشش کرنی ہے، لٹکانا چھوڑ دو، بالکل عزل کرنے کی پوری کوشش کرو. وہ الگ بات ہے اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تم اس طریقے سے تو 100% جو ہے % عزل نہیں کر سکو. تو عورت کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس بات کو سمجھو. ٹھیک ہے، مرد کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ اس کی مشکلات ہیں، کچھ اس کی مجبوریاں ہیں. تو اگر تم اس پہ کمپرومائز کر جاؤ گی تو تمہارے لیے بہتر ہے. اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت انسٹرکشن. اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا دیکھیں، عورت ہی جب کمپرومائز نہیں کرتی ہے تو پھر گھر اجڑ جاتے ہیں. عورت ہی تھوڑے بہت کمپرومائز کر لے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ جو ہے وہ حل ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب بڑی بات ہے مرد کی ایک انا ہے، اس کو اللہ نے وہ ایک انا دی بھی ہے، اس کی وہ ایک اتھارٹی بھی رکھی ہے. اس کی وجہ سے اس کے لیے نیچے آنا ان دونوں میں سے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. عورت نیچے آ سکتی ہے، اللہ نے اس کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی ہے. ٹھیک ہے، وہ برداشت بھی کر لیتی ہے زیادہ، اس لیے اس کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ تم بچا سکتی ہو تو تم بچا دو، اور صلح میں ہی بہتری. لیکن اگر پھر بھی نہیں بنتی تو پھر وہ اگلا سٹیپ جو ہے وہ بڑا خوبصورت سٹیپ جو پہلے سورہ نساء میں آ چکا ہے کہ حکم مقرر. ہم یہ نہیں کرتے نا، یہ سب چیزیں ہم نہیں کرتے. اور پھر بعد میں ذری بات ہے پھر نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. بات صحیح آپ نے کی کہ عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، ہمارے ہاں عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. عورت جب جاتی ہے وہ ساس کی بھی اس سے سننی ہے، خامد کی بھی سنے گی، نندوں کی بھی سنے گی. تو یہ مطلب ہمارے ہاں سوسائٹی بہت ہی جسے کہتے ہیں ٹاکسک سوسائٹی ہے، جسے کہتے ہیں. تو وہ گھر بھی ٹاکسک ہے، معاشرہ پورا ٹاکسک ہے. تو وہاں پہ عورت کے لیے بہت، پھر بھی دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر بھی عورت سروائیو کرتی ہے. عورت کے اندر زیادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لچک رکھی ہے. مرد نہیں کر سکتا. عورت کی جگہ پہ مرد ہو تو وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو اس لیے یہ چیز ہمیں سمجھانی چاہیے سب کو. اور پھر یہ جو سٹیپ ہے کہ اگر دونوں کی نہیں بن پا رہی تو پھر حکم مقرر ہو. اور یہ عام طور پہ بھی بڑی اہم اچھا طریقہ ہے، ثالثی بیچ میں ہو جائے، یعنی کوئی ثالث بیچ میں آ جائے. کیونکہ بعض کا دو جو انائیں ہیں جو آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، ان بن ہو گئی ہے، تو اب وہ آپس میں حل نہیں ہو سکتا بعض اوقات مسئلہ. اس کو پھر کوئی بیچ میں پڑھ کے ایک ثالثی کرنے والا ہو تو اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ راستہ نکالے گا. اگر عورت کی طرف سے ایک حکم آ جائے، ایک حکم مرد کی طرف سے آ جائے، دونوں آپس میں بیٹھ کے خصوصی سے بات حل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ راستہ نکالے گا. یہ ہم سٹیپ کرتے نہیں ہیں، اور آگے پھر وہ طلاق کی طرف بات چلی جاتی ہے. تو یہ ہے بڑی بات اہم سمجھنے والی ہے، تاکہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو یہ خرابیاں ہونا. تو وہ یہ بولتے ہیں گڈ آبزرویشن. دوسری بات جو سیولیشن کے وجہ سے آپ نے کہی کہ ہاں اس میں جو ہمارے پاس کامیاب مثالیں ہیں وہ تو ذری بات بلکان ریاستوں کی ہے.
یہ جو ہے سربیا، پولینڈ، جارجیا وغیرہ میں کلر ریولوشن آئی تھی. جہاں تک مسئلہ ہے مصر کے اندر جو ہوا وہ انفارچونیٹلی جو اخوان تھے، اخوان المسلمون، ان کا طریقہ تھا وہ الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی کا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی سوشل ریفارم پہ جو ہے زیادہ کام کرتے رہے. انہوں نے بھی سول ریزسٹنس کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب وہ مرسی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کو جو ہے فوج نے ہٹایا، تو اس کے بعد پھر جو بھی ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہوا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ نان وائلنٹ نہ ہو. ٹھیک، یعنی اس حوالے سے دیکھا جائے تو اخوانیوں کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنی تحریک کو وائلنٹ نہیں ہونے دیا. یہ کامیابی ہے ان کی. لیکن یہ ہے کہ اس کے اور بھی بہت سی غلطیاں جو کہ ہو سکتی ہیں نا، وہ ان سے ہوئی. جیسے کہ فار ایگزامپل انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز ہی دھرنوں سے کر دیا شروع، حالانکہ سول ریزسٹنس کا دل جانتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ یہ کتنی بڑی فاش غلطی ہے کہ یہ تو دھرنے جو والا ہوتے ہیں جو وہ اینڈ میں سٹنز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بہت اینڈ میں جا کے آتی ہیں. اس سے پہلے ایک پوری مومنٹم آپ کو پورا مومنٹم کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو اس مشکل میں پھنسا لیا کہ پھر ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا تو ان کے کئی پھر رہنما جو ہے اس میں شہید بھی ہو گئے، پکڑ گئے. تو یہ کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سول ریزسٹنس کو صحیح معنوں میں وہ نہیں دیکھ سکے. ویسے بھی یہ جو پوری عرب اسپرنگ تھی اس میں جو لیڈرز تھے وہ اخوان نہیں تھے، اس میں وہ یوتھ کچھ آرگنائزیشن تھی جو کہ کھڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ سول ریزسٹنس کا علم حاصل کیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ جب بات آگے بڑھتی ہے، تحریک آگے جاتی ہے، تو پھر کوئی اسٹرانگ جماعت چاہیے ہوتی ہے اس کو لیڈ کرنے کے لیے. وہ جو یوتھ تھے وہ اسٹرانگ جماعت تو تھی نہیں ان کے پاس. انہوں نے اچھی موومنٹ تو کھڑی کر دی، سوسائٹی کو تو موبلائز کر دیا، لیکن یہ ہے کہ پھر کوئی ایسا فیکشن نہیں تھا جو ان کو لیڈ کر سکتا. یہی وجہ تھی کہ بعد میں پھر جو ہے یہ جب بات سیٹل ہوئی تو صحیح معنوں میں انقلاب تو نہیں آ سکا. اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے تھے، ان الیکشن میں اخوان ہی کیونکہ سب سے زیادہ اسٹرانگ اپوزیشن تھی، پولیٹیکل پارٹی، تو ان کو ووٹ زیادہ مل گئے اور اس طریقے سے وہ آ گئے. ان کا سول ریزسٹنس کا جو طریقہ کار ہے نا وہ انہوں نے اپنایا نہیں تھا صحیح معنوں، وہ تو ان کو مجبور کر دیا گیا اس مقام پہ. تو انہوں نے کوشش تو کی اپنی طرف سے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوئی ان سے کہ پھر وہ دے فیلڈ. تو اس لیے ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کامیاب ایک ماڈل ہے. ہم بلکہ اس سے سیکھ سکتے ہیں، اس سے ہمیں سیکھنا ہے تاکہ ہم جب سول ریزسٹنس کریں تو پھر ان غلطیوں کا جو ہے ان غلطیوں کو نہ دہرائیں. اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، وہ ضرور آپ پڑھیں. وہ ہے بلو پرنٹ فار ریولوشن. یہ سرجی اپوویچ ایک ہے، یہ ریولوشنری تھا جس نے سربیا میں سلوبودان ملوسووچ کو گرایا تھا. اس کی آرگنائزیشن نے آؤٹ پاور ایک آرگنائزیشن تھی، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی. انہوں نے سلوبودان ملوسووچ جو کہ بچر آف دا بیلکنز کہتے ہیں، تو اس کو گرایا تھا، چھوٹی بات نہیں. تو اس کی پوری ڈاکومنٹریز بھی آپ کو مل جائیں گی، اور یہ کتاب اس نے بھی لکھی ہے. تو یہ ضرور پڑھیں آپ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا جو ہے ٹیکٹکس استعمال ہوتی ہیں، کیا کیا داؤ پیج آپ کو لگانے پڑتے ہیں، تب جا کے آپ اس سے کامیابی حاصل کریں گے. مطلب کسی قسم کا بھی کانفلکٹ ہو، چاہے وہ آرمڈ ریزسٹنس ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ٹیکٹیکل آرمڈ ریزسٹنس سے فائدہ ہوتا ہے نا. اگر آپ صرف ہتھیار اٹھا کے جناب حملہ شروع کر دیں گے تو اس سے تو کبھی بھی وہ جو مسلح لڑائی ہوتی ہے وہ نہیں جیت سکتے آپ. یہ تو پھر بہرحال جو ہے اس میں اسلحہ بھی استعمال نہیں آپ نے کرنا، تو اس کو بڑے ٹیکٹیکلی آپ کو کرنا پڑے گا، تبھی جو ہے وہ چینج آئے گا. جزاک اللہ مدثر بھائی. جنید دوبارہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جزاک اللہ. جی میرا ایک اور کوشچن ہے اسی حوالے سے. میں سیور والے کوشچن کو پورا نہیں سن سکا، میں انشاءاللہ ٹائم سے دوبارہ سنوں گا. میرا انٹرنیٹ کنیکشن کو تھوڑا سا پرابلم چل رہا تھا. میرا ایک اور کوشچن ہے کہ مدثر بھائی تھے کہ کیا آپ کے نالج میں ہے کہ جو ریسنٹلی الجزائر کے اندر جو ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے لوگ نکلے بھی تھے پچھلے سال بھی، اور رجیم کے خلاف اپنی، اور وہ بھی ایک قسم کا پرامن احتجاج تھا، اور اس کو پھر جو ہے ایک گلوبل جو ہے اسٹرگل کا دعویٰ کرنے والی تنظیم جو ہے ان کی جو ہے بیک پہ جو ہے وہ ان کو ایک قسم کا تھنک ٹینک کے طور پر بھی وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ویسٹرن افریقہ کے اندر میرے خیال سے شاید کنیکشن کی وجہ سے ان کا سوال بیچ میں رہ گیا. جی بس جو میں سمجھ سکا ہوں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. بہرحال یہ ہے کہ الجزائر میں بھی بہرحال اس میں کافی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہلجل نظر آتی ہے، اور وہ ان کی سوسائٹی بھی ایسی ہے. الجزائر کی جو تاریخ بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایک مطلب وہاں پہ پہلے بھی اس طرح کی اسٹرگلز ہوتی رہی ہیں.
تو لیکن انفارچونیٹلی ابھی کوئی ایسی دینی جماعت نہیں ہے جو اس کو لیڈ کر رہی، لیکن وہی یوتھ ہیں، وہ جو جس میں سیکولر لوگ بھی ہیں، دیگر قسم کے طبقات بھی ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اسلامک کوئی ایسی جماعت نہیں ہے. جیسے اسلامک جماعت کو تو پتہ ہے آپ کو کہ بالکل کرش کر دیا گیا تھا، اسلامک سیلویشن فرنٹ، اور ان کے جو بھی لیڈرز تھے عباسی مدنی وغیرہ اور جو علی بالحاج، ان کو پھر جو ہے یا تو نکال دیا، بے دخل کر دیا گیا تھا، یا پھر یہ کہ ان کو ہاؤس اریسٹ پہ رکھا گیا. تو اس کے بعد سے صحیح معنوں میں اسلامک موومنٹ تو آگے نہیں بڑھ سکی. وہ ایک بات ہے کہ اندر جو سمجھ لیں کہ سوسائٹی کے اندر ان کا ایک رول ضرور ہے، علماء کا ایک رول ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں ابھی اپرائزنگ ہے یہ بیسیکلی وہی یوتھ ہے جو کھڑے ہو رہے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی جو موٹیویشن ہے وہ اسلامی. تو یہ ابھی اس وقت معاملہ ہے. باقی انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے تفصیل سے جب وہ سوال سامنے آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے. جزاک اللہ مدثر بھائی. ویسے جو جنید نے کافی انٹرسٹنگ سوال پوچھا تھا، اگر کسی کا سوال ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر لے، میں ان کو جسٹ کنیکٹ کر دوں گا. کہ جیسے آج کل کے جو دور میں ہم دیکھتے ہیں کتنی فیمنزم کی تحریکیں ہیں، اور پھر آپ کہہ لیں کہ جو ہمارا میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا ان سب نے جو ہے کہ جو کانسیپٹ دکھا دیا ہے کہ بھئی جو ایکویلٹی کا، تو جب ہم یہ والا جو جواب ابھی جو دیا جا رہا تھا، یہ آپ کے خیال میں کہ نہیں کہ ایک بہت ہی مطلب شاید یہ تو ہے کہ ایک کسی کے لیے سمجھانا بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی کہ دین جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ عورت ان اینی کیس عورت ہی جو ہے وہ مطلب کمپرومائز کرے، جب عورت کی غلطی ہو تب بھی، اور جب مطلب مرد کی غلطی ہو تب بھی، مطلب عورت ہی ریسیونگ اینڈ پہ رہے. تو اس کو شاید جنید بھی جانا چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم کیسے ایک ایسے شخص کو جو ہے یا ایسے طبقے کو سمجھا سکیں گے اس میں جو بھلائی ہے، کہ اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے جو بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں، وہ تو خیر جنید بھائی نے واضح کر ہی دیا تھا کہ وہ سب چیزیں ساری باتیں ہیں کہ مرد کے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذمہ داری دی ہے. ٹھیک ہے، تو اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ یہ اسلامک سوسائٹی ہے مرد آزما مرد آفری. اسلامک جو سوسائٹی حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. تو عورت کی جو ہے اس کی عزت کی حفاظت کی گئی اسلامک سوسائٹی کے اندر، اس کو انشور کیا گیا. تو یہ بات ہمیں سمجھانی ہوگی کہ جو مرد کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں، اور اسی والے سے پھر اس سے جو ہے کچھ بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے. عورت پر اس کی جو رسپانسبلٹیز ہے وہ کم ہے، اس لیے، اور پھر اس کی حیت بھی ایسی ہے جیسا ذکر میں نے کیا کہ اللہ نے اس کو بنایا بھی ایسا ہے کہ وہ زیادہ برداشت کر سکتی مرد کی بنسبت. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ آپ اگر اس کو دیکھ لیں، کوئی صلح کی طرف بات کریں تو زیادہ بہتر ہے، صلح میں بہرحال بہتری. یہ بات. اور لیکن ساتھ ہی دیکھیں، ساتھ ہی عورتوں کو بیان کرنے کے بعد مردوں کو دوبارہ انسٹرکشن دے دے گی. یہ نہیں کہ خالی عورتیں کریں، مردوں کو کہا کہ دیکھو تم بھی خیال رکھو. ایسا نہ ہو کہ تم پتی کا عدل تو نہیں کر سکو گے بالکل 100%، لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایک لڑکی بھی چھوڑ دو تم، تو وہ بھی مناسب بات نہیں ہے. مرد کو بھی انسٹرکشن دے دی گئی کہ تم بھی خیال رکھو، بھی عدل کرو، کوشش کرو اپنی طرف سے. عورتوں کو بھی انسٹرکشن دے دیں گی. تو یعنی اسی کانٹیکس میں جیسے کہ انہوں نے بات کی تھی، کچھ میں نے بات کی، وہ اسی تناظر میں ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو بات سمجھا سکتے ہیں. جنید واپس آن لائن آ چکے ہیں. جنید آپ اپنا سوال. جی جزاک اللہ جی. ایم ریلی سوری، میرے نیٹ کا پرابلم تھا شاید. تو میرا وہی کوشچن تھا کہ مدثر بھائی سے کہ الجیریا کے جو ابھی الجزائر میں جو ڈیولپمنٹ ہے، وہاں پہ ان کی جو عوام جو ہے وہ نکل رہی ہے پچھلے سال بھی سڑکوں پہ، اور اس کو جو ہے پیچھے اسلامسٹ جن کے اوپر تھوڑا سا ریڈیکل ہونے کا بھی اعتراض ہے، جو کہ گلوبل اس کے اسٹرگل کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ، تو وہ بھی بیک اینڈ پہ جو ہے ان کے بارے میں بھی شواہد ملے ہیں کہ وہ ان کو اکسا رہے ہیں. تو وہ بھی ایون کہ مطلب اس طرح کے جو مطلب تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سول ریزسٹنس ایک ٹول کے طور پہ استعمال کریں. تو کائنڈ اگر الجزائر کی سچویشن کے اوپر اور ان کے ماڈل کے اوپر آپ کی تھوڑی سی ہے ایکسپیرینس ہے ان کا، تو کائنڈلی وہ شیئر کر دیجیے گا کہ وہ کس طرح ان کی مطلب کامیاب ہو رہی ہے یا کیا اس میں حالات چل رہے ہیں ان کے. اور دوسرا یہ ابھی ریحان بھائی کہہ رہے تھے کہ عورتوں اور مردوں والے حوالے سے، تو میرے اس میں ایک سجیشن یہ ہے کہ شاید ہمیں پہلے یہ مسلمان سوسائٹی اور ویسٹرن سوسائٹی کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو فیمنزم کا جو کانسیپٹ جو وہاں سے یہاں پر امپورٹ ہوا ہے،
اس کی وجہ سے جو ہے یہاں کے جو مسلمان جو کہ پڑھ لکھ گئے ہیں لوگ، پڑھے لکھے لوگوں کے اندر تھوڑا سا سوچنے کا جو ہے وہ اینگل چینج ہو گیا، اور وہ عورتوں کے لیے کچھ ایک تو وہ برابری والا جو کانسیپٹ ہے اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پہ مسلمان سوسائٹی اور ویسٹرن سوسائٹی جو ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، اور پھر مسلمان سوسائٹی کے اندر مرد اور عورت کے رول کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. اور جو ہے اس میں عورتوں کا بھی کام نو ڈاؤٹ عورتیں کر رہی ہیں، لیکن ابھی بھی اتنا زیادہ کام عورتیں نہیں کر رہی فائنینشلی. تو ان کی مین ذمہ داری ابھی بھی مسلمان سوسائٹی میں گھروں کی ہی دیکھ بھال ہے اور بچوں کی تربیت ہے. تو اگر ان چیزوں کے اوپر آ جائیں گے تو پھر شاید عورت کو بھی سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ مرد کی ذمہ داریاں بہت ساری ہیں اسلامک سوسائٹی میں. تو اگر وہ مس بیہیو کر بھی جاتا ہے تو وہ اس کو شاید برداشت کریں گے. جزاک اللہ جی. یعنی عورتوں اور یہ بھی بات ذمہ داری کہ عورتوں کو بتایا جائے کہ ان کی کتنی اہم ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کے مردوں کی ذمہ داری میں اپنی وہ شانہ بشانہ والی بات کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ لوگ وہی بات کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں اپنے اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے جو ہماری دین کی پرائرٹیز ہیں اس کے حوالے سے. عورت کی بہت اہم ذمہ داریاں ہیں، اور یہ چھوٹی بات ہے کہ عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ محافظ ہے، مرد کے گھر کے پیچھے محافظ ہے، جیسے کہ اللہ حفاظت کرتا ہے کسی کی غیر موجودگی. چھوٹی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ مقام دیا، اس کی ذمہ داری کی ڈومین متعین کی ہے. تو وہی بات ہے کہ کیا حفاظت سے مراد کیا ہے، اس میں اپنی اور خاوند کی عزت و ناموس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بچوں کی حفاظت ہے، اس کے جو بھی بلانگنگز ہیں اس کی حفاظت ہے. تو یعنی چھوٹی بات نہیں ہے، عورت کو بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس کو دی گئی. تو خیر یہ تو کافی باتیں اس پہ آ گئی. رہی بات الجزائر کے حوالے سے تو وہ میں پہلے ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ جو اس وقت اپرائزنگ ہو رہی ہے اس میں اگین وہ یوتھ ہے زیادہ تر، یعنی اس میں سیکولر لوگ بھی ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ دینی لوگ ہوں. دینی جو جماعت تھی، دینی جو فیکشن تھا اس کو بڑا کمزور کر دیا گیا نا جب یہ ڈکٹیٹرشپ آ گئی وہاں پہ، اور اسلامک سیلویشن فرنٹ جو کہ بہت بڑی تحریک تھی اس کو کچل دیا گیا تھا. اس کے بعد سے پھر ان کے جو لیڈرز تھے وہ یا تو ایگزائل میں رہے یا پھر ان کو ہاؤس ریسٹ کیے رکھا. تو اسی طرح ان کی جو ہے سچویشن چلتی رہتی ہے. وہ ایک بات ہے کہ سوسائٹی کیونکہ حصہ ہے تو اس حوالے سے وہ بھی اس میں انوالو ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس سوسائٹی کو لیڈ کرنے والی کوئی ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جو کہ اسلامک جماعت ہو. یہ مسئلہ وہی ہے جیسا کہ باقی عرب دنیا میں بھی ہے کہ وہ ایک اپرائزنگ تو ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کو لیڈ کرنے والی کوئی جماعت نہیں تھی، آرگنائز جماعت تھی. تو وہ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ایسی جو اپرائزنگ ہو اس وہ لیڈر لیس ہے. ٹھیک ہے، تو باقی جو بات آپ نے کی کہ القاعدہ وغیرہ کا کوئی سپورٹ کا معاملہ ہے تو یہ میری نظر سے ابھی نہیں گزرا. یہ اسپیکٹ ہے، انشاءاللہ میں دیکھوں گا اس کو. لیکن جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے یا آبزرو کیا ہے، جو بھی اس والے سے میری ایک نظر ہے وہ تو یہ تھا کہ یہ بالکل ویسی اپرائزنگ ہے جیسے کہ دیگر جو ہے افریقن کنٹریز میں یا عرب ریاستوں میں ہوئی تھی. عرب اسپرنگ اسی نے پھر اسی کو ہوا دی تھی. اور یہ وہ یوتھ ہیں، یعنی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تنگ آ گئے ہیں ڈکٹیٹرشپ سے، اور وہ بھی ایک ریفارم چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر. تو یہ تو ایک چیز ہے، پوری سوسائٹی کھڑی ہوئی. ویسے بھی الجزائر کی جو سوسائٹی ہے وہ بڑی ایکٹیو سوسائٹی رہی ہے تاریخ میں. جو ان کے لوگ ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جو آزادی حاصل کی ایسے نہیں حاصل کیا. تو پورے فیکشن سوسائٹی کھڑے ہوئے، عورتیں کھڑی ہوئی شانہ بشانہ کھڑی ہوئی مردوں کے، فائٹ کی بغیر. تو خیر بڑی جنگجو قسم کی سوسائٹی ہے. تو ان کے اندر الجیرین سول وار بڑی مشہور ہے، خاص طور پہ جب ان پہ کریک ڈاؤن کیا گیا تھا اسلامک سیلویشن فرنٹ کے اوپر. اس کے بعد پھر جو سول وار شروع ہوئی اور پھر بہت ہی وہ لاکھوں لوگ جو ہیں انہوں نے جانے دی. تو یعنی ان کی سوسائٹی کے اندر یہ چیز ہے، ان کے لوگ جو ہیں وہ جنگجو لوگ ہیں. تو وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سوسائٹی کھڑی ہوئی. لیکن یہ ہے کہ وہ اسلامک جو ہے کوئی پارٹی یعنی اسلامک سیلویشن فرنٹ ہو یا عباسی مدنی وغیرہ جو لوگ تھے جو اس کے رہنما تھے بعد میں، وہ بھی ان کو نکال دیا گیا. علی بالحاج ہیں بیچارے، وہ کبھی ایک مہینے اندر ہوتے ہیں دوسرے مہینے باہر ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے وہاں پر. تو دیکھنا پڑے گا اس کو مزید کہ کوئی اگر ایسی کوئی بات جو جیسے کہ آپ کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس کے کیا حقیقت ہے اس کی، پھر بھی بتا سکتا ہوں. ابھی تو اس وقت میری نظر میں ایسا کنیکشن تو نہیں ہے کوئی. جی السلام علیکم. سر میں آپ کے نالج میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. میں ٹویٹر کے اوپر اور اس کے اوپر میں ڈفرینٹ ان کو انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ ہے، ٹیررزم مانیٹرنگ، ان کے رپورٹس وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں. تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے مطلب وہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہاں پہ جو اس تنظیم کا اس کا جو ہے
اس ایریا ویسٹرن افریقہ کا جو ہے وہ امیر وہ بھی الجیرین ہی تھا، اور جو ریسنٹلی ابھی فرینچ نے اس کو ٹارگٹ کیا، اور جو ہے اس مطلب اس تنظیم کا جو ہے وہ اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا الجیرین ریجن میں، اور ریسنٹلی بہت ساری جو ہے نا وہ بیانات جو ہیں وہ ان کے اسی سول جو ان کی موبلائزیشن ہے، جو سول ریزسٹنس ہے، ان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے جو وہ کافی زیادہ گزرے ہیں، اور انشاءاللہ وہ مل بھی جائیں گے جو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل بھی ہوں گے. میں جسٹ آپ کے نالج کے لیے کہ مطلب یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور کافی شیئر کر دیں اب جی وہ آ چکی ہیں اب. شیئر کر دیں انشاءاللہ. آپ مجھ سے بھی کر سکتے ہیں سیپریٹلی، تو اچھا ہے کہ میں بھی اس کو دیکھ لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ جنید آپ کے ایکٹیو پارٹیسپیشن کا. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال باقی ہے تو اچھا موقع ہے، سوال پوچھا جا سکتا ہے. ادروائز پھر میں مدثر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ سیشن کو فارملی کلوز کر دیں اور اپنا جو بھی میسج ہے وہ لاسٹ میسج وہ ہم سے شیئر کر دیں. بس ٹھیک ہے جی. بس اب ہمارا انشاءاللہ 2 اور کلاسز رہ گئی. باقی الحمدللہ ہم نے جو ہے 5 پارے کمپلیٹ کر لیے ہیں. اب آخری 6ٹھا پارا رہ گیا، اور اس میں انشاءاللہ ہم پوری ہماری کوشش ہوگی سورہ مائدہ ہم کمپلیٹ کر لیں. تو جو نیکسٹ 2 سیشنز ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں اس لحاظ سے. بڑی اہم سورہ مائدہ، اس میں بہت سے مضامین کور ہوئے ہیں، بلکہ ابھی تک جتنے بھی مضامین آتے رہے ہیں ان کا ایک طرح سے خلاصہ بھی اس کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے بڑی ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز ہیں، خاص طور پہ دین کے نفاذ کے حوالے سے بھی، اور دین کا جو کمپریہنسو کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے بھی. تو بڑے امپورٹنٹ سیشن ہیں 2. تو باقی جو ہے جو سیشنز آپ لوگ اٹینڈ کرتے رہے ماشاءاللہ، اس میں آپ کی ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی ہے. تو اپنے کوئزز وغیرہ ٹائم سے جمع کرائیں اور اپنی اسائنمنٹس کو بس جمع کرانے کی پوری کوشش کریں، تاکہ ہم پھر وقت سے جو ہے وہ اس کی ریزلٹس کمپائل کر سکیں اور جو ہے اسسمنٹ کر سکیں. تو اگین مقصد تو یہ ہے کہ سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. بہرحال یہ کیونکہ اس لیے ضروری ہوتا ہے یہ ڈسپلن، تاکہ جو ہے وہ جو آپ کا لرننگ ایکسپیرینس ہے زیادہ بہتر ہو. تو ورنہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئے، جو بات آپ سمجھ رہے ہیں اس کا امپیکٹ آپ کے ایکشنز میں بھی ہو، آپ کے عمل میں بھی ہو. تو اگر تو یہ قرآن جو ہے آپ کو تبدیل کر رہا ہے تو پھر یہ بڑی اچھی بات ہے. اب یہ بہت جو ہے مقصود اور مطلوب یہی ہے. لیکن اگر یہ نہیں کر رہا، ایکشنز کو انفلوئنس نہیں کر رہا، تو پھر گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو بس اپنے ذہن میں رکھیں، اور عمل کی نیت سے ہی ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. تو اس پہ ختم کرتے ہیں. کوئی کوشچن نہیں ہے تو جی بھائی کوئی کوشچن نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ربنا خیال رکھیے تقبل گا. منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.